سال کی پوری جو ہے ایک روٹین جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، اور سال کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا وہ لکھ دیا جاتا ہے. تو تینوں اعتبار سے یہ معنی پورا اترتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ ہمارے سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. بعض اسلاف سے تو یہ ملتا ہے کہ وہ ان راتوں میں یعنی طاق راتوں میں آخری عشرے میں رات کے وقت غسل کر کے اپنے آپ کو مستعد کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، اور بعض اسلاف اپنے آپ کو خوشبو لگاتے تھے کہ فرشتوں نے آنا ہے، وہ کہیں ہم سے بدبو کی وجہ سے کراہت محسوس نہ کریں. یعنی اتنا اہتمام ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ازواج کو فرمایا کہ مستعد ہو جاؤ، کمر کس لو. یہ وہ عشرہ آ گیا ہے کہ اس کے اندر جاگنا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہی نہیں بلکہ ان سے عبادت کرواتے. اکیلا ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم صرف جاگتے ہیں. آپ دیکھیں گے بازار بھرے پڑیں گے 27ویں رات کو دیکھیں گے، لیکن عبادت میں مصروف آپ کو بہت کم نظر آئے. شاید ہم نے صرف جاگنا سمجھ لیا ہے. جاگنا مقصد اکیلا نہیں ہے، بلکہ جاگ کر ان لمحات کو قیمتی بنانا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہونا ہے، اللہ کو بنانا ہے. تو یہ رات قدر والی ہے، عظمت والی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ پر کتنا احسان کیا ہے. اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن میں مختصر ذکر کرتا چلوں کہ پہلی امتوں کی عمریں اگر زیادہ تھیں تو اللہ نے اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اگر ہماری عمر 60 برس 70 برس ہے تو 70 اور 60 برس میں ہم 70 ہی برس یا 60 ہی برس عبادت میں مشغول نہیں رہتے. بعض دفعہ تو 40 سال کے لوگ 50 سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ زندگی پر مسجد میں کبھی نہیں آئے ہوتے، کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی، کبھی اس کی زندگی اتنی فضولیات میں گزر جاتی ہے، کبھی کوئی دھچکا لگتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، پچھلی زندگی ایسے ہی گزری ہوتی ہے. یا ہم اگر روزانہ کی روٹین دیکھیں تو ہم 24 گھنٹوں میں تقریباً 1 گھنٹہ بھی عبادت میں عموماً نہیں گزارتے. باقی سارا کام ہمارا دنیا میں ہے یا اپنی ذاتی نجی مصروفیات میں ہے. تو گویا کوئی بھی بندہ 24 گھنٹے عبادت میں نہیں رہتا. یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. اگر ان راتوں میں جاگ کر کوئی بندہ اس رات میں، اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ رات کون سی ہے، ان راتوں میں جاگ کر اگر ساری راتوں میں عبادت کرے گا تو یہ تو مہینہ فضیلت والا ہے. لیکن وہ رات اس سے بھی زیادہ ہے. جو دوسری راتوں میں عبادت کرے گا اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے. جو کر لے گا، کسی نے اگر 2 نفل پڑھے ہیں گویا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ 83 سال 4 مہینے 2 نفل ہی پڑھتا رہا ہے. سوچ کر تو دیکھیں آپ، اگر کسی نے 100 روپیہ اس رات اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے تو گویا وہ 83 سال 100 روپیہ ہی 4 مہینے 100 روپیہ ہی خرچ کیے جا رہا ہے. گویا اگر کسی نے 1 پارہ اس رات میں پڑھ لیا گویا وہ 83 برس 4 مہینے سے زائد یہ پارہ ہی قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا جا رہا ہے. اگر کسی نے 2 نفل پڑھ لیے ہیں تو آپ سوچ کر تو دیکھیں تو اس کی کتنی، یعنی ان 83 برسوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس نے ضائع کیا ہو، وہ سارے کا سارا عبادت میں گزرے گا. یہ اللہ کا کرم ہے. اور سوچ کر تو دیکھیں کسی کو کوئی صدی مل سکتی ہے؟ 5 صدی سے زیادہ بنتا ہے، اتنا یعنی 5 صدی سے زیادہ عبادت ہی مل جاتی ہے. کرنا کیا ہے؟ آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق مستعد ہو کر گزارنا ہے، کمر کس کر گزارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جا کر عبادت میں مشغول رہتے تھے.
گویا کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو کم کریں، اپنے جتنے مسائل ہیں ان کو محدود کر کے اپنی روٹین بنائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے یہ لوٹ ضرور لوٹنی ہے جو اللہ کی رحمت کی ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت برسنے کی لوٹ ہے، یہ ضرور لوٹنی ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس کی پلاننگ ضرور بنانی چاہیے۔ اور یہ اللہ نے کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کو اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل قرار دے دیتے ہیں۔ گویا اگر زندگی میں یہ کئی بار کرے گا تو اس کو اور بھی زیادہ اس کی عظمت اور فضیلت ہے۔ لہذا اس کے لیے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے 10 دنوں کی تو بات ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، بعض جگہوں پہ آپ کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپتال ہیں، وہاں پہ بعض بڑے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، وہ فری چیک اپ کرتے ہیں۔ میں مثالیں دینا ہے، ادھر فیصل آباد میں بھی ہیں، وہ ان کا ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہے، 2 گھنٹے میں فلاں جگہ پہ بیٹھتے ہیں، وہاں مریضوں کی ایک لمبی لائنز پہلے سے آ کر لگ جاتی ہے، تو جو ہم نے 2000 روپے دے کر فیس دے کر چیک کروانا وہ فری میں ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کئی جگہوں پہ جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں اتنے کی چیز جو اتنے کی ملتی ہے وہاں رش پڑ جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ 10 دن ہیں، ان کے اندر ایک رات لازمی آنی ہی آنی ہے جس کے اندر اتنا پیکج مل رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں تیار؟ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین بدلیں، اور اس میں کیا کرنا ہے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھرپور کریں۔ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ روٹین تھی، کیونکہ اسی کے اندر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، مشابہت بھی ہے، مماثلت بھی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، جو الگ سے ہو، غور سے ہو، تدبر سے ہو، غور و فکر سے ہو۔ اس میں خاص ایک ہدف بنا لیں کہ میں نے ایک قرآن مجید مکمل کرنا ہے، میں نے 15 پارے مکمل کرنے ہیں، میں نے 2 مرتبہ مکمل کرنا۔ جب اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ لیں گے پھر آپ مکمل کر لیں گے۔ جب بغیر ترتیب سے بیٹھیں گے تو آپ زیادہ دیر تلاوت نہیں کر سکیں گے۔ اور اپنے تائیں ایک روٹین نفلی عبادت کی بنا لینا یہ جائز ہے، اور ان کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اتنا قرآن مجید مکمل ضرور کرنا ہے 10 دنوں۔ اور ایک آپ کو عمومی طور پہ ایک کلیہ دے دیں۔ ایک جگہ پہ لکھا تھا قرآن مجید 5 منٹ میں قرآن مجید مکمل کریں۔ بڑی حیرانگی والی بات تھی کہ 5 منٹ میں قرآن مجید مکمل کریں۔ جو آگے تفسیر تھی وہ بڑی کمال کی تھی۔ انہوں نے آگے لکھا عام روٹین میں جو نادرہ پڑھا ہوا ہے وہ بندہ روٹین میں اگر پارہ پڑھے تو وہ 25 منٹ میں تقریباً وہ پارہ مکمل کر لیتا ہے۔ ہر نماز جو نماز پڑھنے آتا ہے، اب تو سہولت ہے، موبائل کے اندر اپلیکیشن موجود ہے، مسجدوں کے اندر قرآن مجید موجود ہے، نماز کے بعد صرف 5 منٹ تلاوت کرنی، ہر نماز کے بعد 5 منٹ تلاوت کرنی ہے۔ تو 5 نمازوں کے بعد 5 منٹ کی تو کتنی ہوگی؟ 25 منٹ۔ ایک دن کے اندر ایک پارہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک دن کے اندر ایک پارہ مکمل ہوتا ہے۔ گویا 30 دنوں کے اندر قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے۔ 30 دنوں 5 منٹ کے ساتھ 30 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، اور 1 سال کے اندر 12 قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ صرف تھوڑی سی سوچ ہے، تھوڑی سی ترتیب بدلنے والی بات ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ چلے ہم 12 نہیں کر سکتے، 5 نہیں کر سکتے، 2 منٹ کر لیں، 3 منٹ کر لیں، 1 منٹ کر لیں۔ 12 نہیں ہوں گے 6 ہوں گے، 6 نہیں ہوں گے 3 ہوں گے۔ کوئی روٹین تو ہونی چاہیے۔ ان دنوں میں یہ ترتیب پورے سال کے لیے بھی ضرور بنائیں۔ یاد رکھیے گا ان دنوں میں آپ جو روٹین بنائیں گے وہ بھی افضل ترین بن جائے گی۔ اور حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید جو جن کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غور سے نہیں سنتے۔ قرآن مجید جن کی
قرآن مجید سے تعلق کمزور ہے، اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ غور سے نہیں سنتے، کیونکہ جو قرآن مجید کو غور سے سنے گا اللہ کی رحمت اس پہ برستی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو اس میں حلال حرام کی تمیز بتائی گئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ تیسری بات، جو اس کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا۔ چوتھی بات یہ کہ وہ تدبر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں ہوتی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو بیمار دل ہیں، بیمار دل اس قرآن مجید میں سے اپنی شفا نہیں ڈھونڈتے، جن کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں، اور وہی جو ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں انہی کا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ روٹین ضرور بنانی چاہیے۔ ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ میرا فلاں جگہ پہ سرکاری نوکری لگ جائے گی، میرے فلاں ادارے میں فلاں محکمے میں جو بڑی سہولیات دیتا ہے اس میں میری جاب ہو سکتی ہے، لیکن اس جاب کے لیے ایک ہی بندے کی سفارش ہے، تو وہ بندہ اس بندے کے ساتھ تعلقات بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر میرا اس سے تعلق بن گیا تو یہ میری سفارش کرے گا، مجھے اس محکمے میں جاب مل جائے گی، اس محکمے تک رسائی ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، یہ مسجد میں بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ قرآن مجید کی سفارش کو قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ یہ سفارشی ہے، ہمارے پاس ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی کوئی تعلق بنانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس سے تعلق بنانا ہے۔ موقع بھی موجود ہے، زمانہ بھی موجود ہے، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس سے تعلق مضبوط کر لیں، یہ آپ کی سفارش کرے گا، اللہ آپ کو سب سے بہترین محکمہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ صرف تعلق بنانے والی بات ہے۔ اور دوسری بات، تعداد مقرر کر لیں، میں نے 20 نفل ضرور 10 دنوں میں پورے کرنے ہیں، میں نے 30 کرنے ہیں، میں نے 50 کرنے ہیں، لیکن ان کی روٹین سے ہٹ کر ہونی چاہیے۔ ان کی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جو نوافل کا اہتمام کرتے تھے اس کا قیام بڑا لمبا ہوتا تھا، اس کے سجود لمبے ہوتے تھے، رکوع لمبے ہوتے تھے، بڑا لمبا قیام کرتے تھے۔ ان میں لمبا قیام کر کے دیکھیں، اس کی لذت حاصل کر کے دیکھیں، محسوس کر کے دیکھیں کہ لمبے قیام کا کیا لطف ہے، لمبے سجدوں کا کیا لطف ہے۔ ان دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی نفل کی کوئی رکعت تو ضرور رکھیں، 2 رکعتیں 4 رکعتیں کوئی ایسی ضرور رکھیں کہ جس کے اندر آپ نے مزے لے کر لطف لے کر وہ نماز پڑھنی ہے، یہ اپنا ٹارگٹ کرائیں۔ تیسری بات ہے کہ ذکر و اذکار، اب ذکر و اذکار لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، بے شمار ذکر و اذکار ہیں، ان کی ایک روٹین بنائیں کہ یہ میں نے ٹارگٹ، یہ 50 ایک دن میں پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اس رات میں اتنا پڑھنا ہے، یہ ٹارگٹ بھی بنائیں۔ اس کا بھی اپنے طور پہ کوئی روٹین بنائیں کہ ان دنوں کے اندر میں نے یہ اتنی مرتبہ ذکر و اذکار ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹارگٹ بنائیں ان دنوں میں کوئی نہ کوئی میں نے نیا کوئی ذکر، نئی کوئی دعا ضرور یاد کرنی ہے، جو نماز کے لیے ہو، جو آپ کی عبادت کے لیے ہو، یا جنرل آپ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی نہ کوئی دعا ضرور یاد کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر اس طرح کے کام کر لیں گے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہم کر کے تو دیکھیں، یہ روٹین بدل کے تو دیکھیں، جب ہم اس طرف آئیں گے نہیں، روٹین سے گزر جائے گا رمضان بھی، اور یہ 10 دن بھی گزر جائیں گے، عید بھی گزر جائے گی، ہم ویسے کے ویسے کھڑے ہوں گے جہاں تھے۔ اسی طریقے سے توبہ کا موقع ہے، اس حوالے سے یعنی کوئی گھڑی ہماری ضرور یہ ہونی چاہیے جو اپنی زندگی کی سابقہ لفظوں کی طرف نظر دوڑانے کے لیے ہو۔ کوئی ایسے لمحات ضرور ہونے چاہیے جو اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی طرح صدقات کا بھی ہدف رکھیں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے اس کا بھی ایک ہدف بنا لیں، ان دنوں میں ان راتوں میں ضرور میں نے یہ اتنا خرچ کرنا ہے۔ اس طرح خاص طور پہ جس چیز کا اہتمام ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے رب کے حضور دعائیں ضرور کریں۔ آپ نے
اپنی زندگی گزارنے کے لیے، آسانی کے لیے بھی اپنی کچھ چیزیں سامنے رکھیں. یہ میری پریشانیاں ہیں، یہ میرے دکھ ہیں، یہ میرے خاندانی دکھ ہیں، یہ میرے معاشرتی دکھ ہیں، یہ میرے کاروباری دکھ ہیں، یہ میرے دین کے بارے میں کمزور ہوں. یہ ساری دعائیں اللہ سے کریں. موقع ہے، مانگے، اللہ دے گا. اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ اور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور میں معافی مانگ رہی ہوں، تو معاف کر دے. معافی کو تو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو بہت پسند کرتا ہے اس حیثیت میں، اس کیفیت میں جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ موقع ان سے فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پہ جو ان چیزوں میں اہتمام ہوتا ہے وہ اعتکاف ہے، جس کی طرف میں آنا چاہتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے بیٹھ جانا صرف اور صرف اللہ کے لیے. اگر ہم گزشتہ انبیاء کی کوئی روٹین دیکھو تو ہمیں یہ پہلے سے ایک اس طرح کا تصور ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بھیج دیا، وہ تنہا وہاں پہ تھے، وہاں پہ تنہا انہوں نے وقت گزارا، اللہ نے وہاں پہ الواح عطا فرمائی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غور و فکر کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور اتنا غور کیا، کہا لگتا ہے یہ چمکدار ہیں، یہ میرے رب ہیں، میرا الہ ہے. جب غروب ہو گئے کہا ہے جو غروب ہو جاتے ہیں وہ الہ نہیں ہو سکتے. چاند چمکا، غور کیا، سوچا ہو سکتا ہے یہ میرا الہ ہے. جب وہ بھی غروب ہوا کہا یہ الہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سورج چمکا، اس سے بڑا ہے، لگتا ہے یہ ہے. اسی طرح وہ غور و فکر کرتے رہے. اللہ نے ان کو سیدھا راستہ اور پھر نبوت عطا فرمائی، اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور ان کے چھوٹے بچے کو کے بارے میں نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ تنہا چھوڑ دیں، تنہائی میں چھوڑ دیں. تو ان کو بھی تنہائی میں چھوڑا گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے حالات دیکھے اور اس طرح برائی ہے، گمراہی ہے، ظلم و ستم ہے، اب اندر سے جو اچھا انسان ہے، جس کا دل صاف ہو، پاکیزہ، اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کر تنہا نکل گئے ہیرا میں، اور وہاں پہ جا کر غور و فکر کرتے. کئی دن وہاں پہ رہتے، وہاں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے. اللہ نے وہیں سے پھر راستہ سلجھا دیا اور نبوت عطا فرمائی. گویا پریشانیوں کا حل بعض دفعہ تنہائی ہوتا ہے. جب بندہ دنیا سے اکتا جائے، دنیا کی پریشانیوں اور الجھنوں میں پڑ جائے، تو اس کا حل ایک یہ ہے کہ وہ تنہا ہو جائے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لے. اور اسی سے اللہ نے ایک موقع امت محمدیہ کو بھی عطا فرمایا ہے کہ سال کے اندر یہ 10 دن تنہا بیٹھ جائیں. یعنی روزے کا تعلق بھی ایک انفرادی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اللہ اس مہینے میں بندے کو جانچتا ہے، لیکن 10 دنوں میں اللہ نے اور یکسوئی مان لی ہے کہ میں نے تمہیں بیوی سے دور کیا تھا، کھانے پینے سے دور کیا تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم سے چھڑوایا تھا، اور حلال چیز کو بھی حرام کر دیا تھا. اللہ نے ان 10 دنوں میں کہا اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑ دو، جو چیز کماتے تھے اس کو بھی چھوڑ دو، جس سے لوگوں سے تعلقات ہیں وہ بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ جاؤ، صرف میرا اور تمہارا تعلق ہونا چاہیے. اور وہ 10 دن ہے. اگر کوئی پریشان ہے، اگر وہ دنیا کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، اگر وہ سلجھانا چاہتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ 10 دن آ کر بیٹھ جائے، اللہ سے لو لگا لے. حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اعتکاف چھوڑ بیٹھے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر 1 سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا. اگر چھوڑا ہے تو اس کی قضائی دی ہے، اگلے سال 20 دن جو ہے وہ اعتکاف کی ہے. اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اعتکاف کی کیفیت ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ انسان کی مشابہت فرشتوں جیسی ہو جاتی ہے. فرشتوں کا کام بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ان 10 دنوں میں بندہ بھی صرف اللہ کی
इबादत में मसरूफ रहता है, गोया वो फरिश्तों जैसी एक मुबसरत हो जाती है, इतनी पाकीज़ा जिंदगी हो जाती है, बेशुमार गुनाहों से रुक जाता है, बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इन 10 दिनों को और ज्यादा कीमती बनाने के लिए एतिकाफ किया करते थे। यानी 20 की शाम को मगरिब की नमाज के वक्त मस्जिद में आ जाते और फिर जो अगले ही सुबह होती थी फजर की नमाज पढ़कर अपनी जाए एतिकाफ में दाखिल होते थे। और इन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आपकी अहलिया आपको मिलने आई, गुफ्तगू हुई और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। 2 लोग एक दूर बैठ खड़े हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया ये मेरी अहलिया सफिया है रजी अल्लाह ताला, मैं इनको घर छोड़ने के लिए आया हूं। तो गोया थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो सकती है और अगर जरूरी काम है, इंतहाई जरूरी है तो थोड़ा बंदा बाहर भी जा सके। अब तो मसाजिद के अंदर सारी सहूलियात मौजूद हैं, पहले लोगों को जाना पड़ता था, अब वो भी सारी सहूलियात मस्जिद के अंदर मौजूद है। नमाजें बाजमात पढ़ने का मौका मिलता है और खवातीन कर रही हैं तो उनको भी जैसे ही नमाज बाजमात होती है उनके साथ वो बाजमात नमाज अदा करें। यानी 5 वक्त तकबीर तहरीमा मिलती है और 5 वक्त जो है वो बाजमात नमाजों का जो एहतमाम होता है और इसी तरीके से वो अल्लाह के साथ लो लगाता है। इन दिनों के अंदर जो है इनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जो एतिकाफ करना चाहते हैं उनको एतिकाफ जरूर करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जिक्र की नीयत से और फिक्र की नीयत से और अल्लाह को राजी करने की नीयत से, नमाज की नीयत से मस्जिद में आकर चंद घड़ियां बैठता है, चंद घड़ियां क़याम करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं जिस तरह के कोई गुमशुदा बंदा तुम्हारा वापस घर पलट आए, घर वालों को खुशी होती है। अल्लाह इस तरह खुश होता है कि ये बंदा गुमराह, ये गुम गया था, दुनिया में गुम गया था, ये दुनिया की रंगीनियों में गुम गया था, ये वापस पलटा है, मेरे घर में बैठा है, ये नमाज के इंतजार में बैठा है। जो चंद घड़ियां आकर बैठता है अल्लाह को इतनी खुशी होती है, जो 10 दिन के लिए बैठता है रमजान में अल्लाह कितना खुश होता होगा। ज्यादा इनमें जरूर इत्तेमाम करना चाहिए। जिनके पास वक्त है और अगर थोड़ी बहुत मसरूफियत है तो उसको मैनेज कर सकते हैं, तो इस फजीलत वाली चीज से जो है वो जरूर फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह इन 10 दिनों को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। जो सही बातें हैं अल्लाह की जानिब से, कहीं जुबान में लफ्ज़िश का ही है, अल्लाह दरगुदर फरमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये कीमती तरीन लम्हात हैं इनको और ज्यादा कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िफ़